السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرور کیا جاتا۔ یہاں آپ کو مدرسہ نظام الملک کے بارے میں ایک دلچسپ اور سنہری واقعہ سناتے ہیں۔ نظام الملک توسی نے یہ مدرسہ کافی شاندار بنایا تھا۔ کہتے ہیں یہ مدرسہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مدرسہ تھا اور یہاں اس مدرسے میں بڑے بڑے بادشاہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ جاسوس نے بادشاہ وقت کو اطلاع دی کہ جناب، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا لیکن آپ کا مقصد بالکل پورا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ مدرسہ آپ کے مقصد کے بالکل برعکس چل رہا ہے۔ تو یہ سن کر بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ تو جاسوس نے کہا کہ اس مدرسے میں تو سب بچے دنیا دار ہیں، کسی کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا اور کہا، اگر ایسی بات ہے تو مجھے اتنے دینار خرچ کرنے کا کیا فائدہ، اس لیے مدرسہ بند کر دیا جائے۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ چلو ایک بار میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے جاسوس کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ بادشاہ وقت مدرسے میں بھیس بدل کر داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لڑکے پڑھ رہے تھے۔ بادشاہ نے سلام کیا اور بچوں میں بیٹھ گیا۔ ایک بچے سے مخاطب ہوا اور کہا، بیٹا یہاں کس مقصد کو لے کر آپ پڑھ رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، میرا باپ مفتی ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ باپ کی جگہ سنبھال سکوں۔ بادشاہ نے سنا تو کہا، ٹھیک ہے، اچھا کر رہے ہو۔ دوسرے بچے سے کہا، بیٹے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، میرا والد فلاں جگہ قاضی ہے، میں بڑا ہو کر ان کا عہدہ سنبھالوں گا۔ تیسرے بچے سے بھی یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا، بادشاہ وقت علماء کی قدر کرتا ہے، بڑا ہو کر میں بھی عالم بنوں گا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ واقعی یہ تو سب بچے سب کے سب دنیا دار ہیں، مجھے دنیا داروں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ارادہ لے کر جب باہر نکل رہے تھے تو دروازے کے ساتھ ایک بچے کو بیٹھا ہوا پایا جو چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم، بادشاہ نے کہا۔ وعلیکم السلام، بچے نے جواب دیا اور کتاب پڑھنے لگا۔ بچے، کیا آپ میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے؟ بچے نے کتاب پڑھتے ہوئے کہا، میں یہاں باتیں نہیں کرنے آیا۔ تو بچے، آپ یہاں پھر کیا کرنے آئے ہو؟ بادشاہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں یہاں ایک مقصد لے کر آیا ہوں، اپنے رب کی رضا کا مقصد۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے رب کی رضا کیسے پاؤں گا، لیکن یہ وہ ذریعہ میں اپنے رب کی رضا پانے کا ہے جو وہ یہ کتابیں ہیں، لہذا یہاں کتابیں پڑھنے آیا ہوں کہ اپنے رب کی رضا کا راز جان سکوں۔ بچے نے کتاب سے ذرا بھی سر نہ اٹھایا اور سبق پڑھتے ہوئے بادشاہ کو جواب دیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کون تھا؟ تاریخ دنیا آج اس انسان کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ نظام الملک نے جو مدرسہ بنایا تھا، کہنے کو تو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مدرسے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم جنگجو بھی فارغ ہوا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گیری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے ان کو جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو قہر بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ سب اس عہدے کی آس میں لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کا احتجاج سر پڑ گیا۔
یورپی مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ آپ نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکیں اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین پر ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ہے۔ انہوں نے سلطان کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنائے رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ مصر میں جن زعماء نے سلطان کا استقبال کیا ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف تھے یا یہ کہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جان نشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اہمیت بس اس کے خاندان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی فقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھی کھڑے افسر کے کان میں کہا، یہ ابھی بچہ ہے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نظریں بھانپ لی تھی کہ یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا، البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا، تم میرے پاس زنگی اور شرطہ کی امانت ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں، محترم خون کا ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر ان چیف تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر ناجی بتاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دھارا رہا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع رہیں۔ زر پرستی اور طیش کا دور رہا تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو سازش ساز دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے کمزور اور خفیف بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے اس زہر خندہ کو سمجھ نہیں سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی تھا کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آپ آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے لائق نہ تھا، اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔
سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑکے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے دور دیوار بن کر کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے